بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا چوتھا باب ہے الشرطیات و تناقض، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکب قضائیہ کی نقیض یا تناقض کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَنَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ مِنْهَا مَفْهُومٌ مُرَدَّدٌ بَيْنَ نَقِيضَيْ بَسَائِطِهَا وَالتَّفْصِيلُ يُطْلَبُ مِنْ مُطَوَّلَاتِ الْفَنِّ۔ ترجمہ دیکھ لیں، مرکب قضائیہ کی نقیضیں وہ مفہوم ہیں جو اس کے بسیط قضیے کی دو نقیضوں کے درمیان تردید کی گئی ہوں اور تفصیل فن کی طویل کتابوں سے طلب کی جائے گی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے اس سبق کے اندر مرکب قضیے کی نقیض نکالنے کا طریقہ حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرکب قضیے کو سمجھ لیتے ہیں۔ قضیہ بسیط آپ کو معلوم ہے کہ جو واحد قضیہ ہو، سنگل قضیہ ہو، اس کو قضیہ بسیطہ کہا جاتا ہے۔ پھر قضیہ بسیطہ کی جو نقیض ہیں وہ بھی آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اور جب دو قضیہ بسیطوں کو ملا دیا جائے تو ایک قضیہ مرکبہ وجود کے اندر آتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ قضیہ مرکب کو بنانے کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قضیہ بسیطہ کے آخر کے اندر لا دائمہ کہہ کے دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیں تو ایک یہ قضیہ مرکبہ تیار ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قضیہ بسیطہ کے آخر میں لا بالضرورہ یہ لفظ ذکر کر کے آپ دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو قضیہ مرکبہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو کہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اب اگلے سبق شرح تہذیب میں پڑھ لیں گے، اس کے اسباق ہم آلریڈی تیار کر چکے ہیں، آپ کو ہماری اس پلے لسٹ کے اندر بھی مل جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو قضیہ مرکبہ ہو، یہ دو قضیے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قضیہ مذکور ہوتا ہے اور جو دوسرا قضیہ ہے وہ مذکور نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور اشارہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ لا دائمہ یا پھر لا بالدوام، آپ یہ والا لفظ کہہ کے اشارہ کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا یہ ہے لا بالضرورہ، آپ یہ والا لفظ کہہ کے اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا قضیہ مرکبہ۔ جس طریقے سے قضیہ بسیطہ کی نقیض آتی ہے، بالکل ایسے ہی قضیہ مرکبہ کی نقیض بھی آتی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر اسی قضیہ مرکبہ کی نقیض نکالنے کا طریقہ حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو قضیہ مرکبہ ہے، اس کی نقیض نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو دو جز ہیں، ان دو جز کی الگ الگ نقیض نکالیں۔ دو جز کی الگ نقیض نکال کر ان دونوں نقیضوں کو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلف بنائیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شروع کے اندر اما اور درمیان کے اندر او لگا دیں گے تو مرکب قضیے کی نقیض نکل آئے گی۔ تفصیل تو اب انشاءاللہ آگے چل کے بڑی کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے، سمجھانے کے لیے یہاں پر صرف ایک مثال ذکر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قضیہ مرکبہ ہے مشروطہ خاصہ۔ اب یہ مشروطہ خاصہ کی آپ نے نقیض نکالی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مشروطہ خاصہ میں کون سے دو قضیے ہیں۔ ان میں سے ایک قضیہ تو ہے مشروطہ عامہ، دوسرا قضیہ جس کی طرف لا دائمہ کہہ کے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہے مطلقہ عامہ۔ جو مذکور قضیہ ہے وہ ہے مشروطہ عامہ، اور یہ دیکھیں گے تو یہ موجبہ کلیہ ہے مشروطہ عامہ، جبکہ اس کے برعکس جو مطلقہ عامہ ہے جس کی طرف لا دائمہ کہہ کے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے بلکہ سالبہ کلیہ ہے، جیسا کہ مرکب قضیہ کے اندر ہوتا ہے۔ ایک اس میں جو مذکور قضیہ ہے اگر وہ موجبہ ہے تو جو قضیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ پھر موجبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ سالبہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو قضیے تھے، ایک تھا مشروطہ عامہ، دوسرا تھا مطلقہ عامہ۔ مشروطہ عامہ دیکھیں بضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبہ، یہاں تک تو ہو گیا مشروطہ عامہ۔ جو دوسرا قضیہ تھا نا مطلقہ عامہ، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لا دائمہ کہہ کے۔ لا دائمہ سے مراد یہ والا قضیہ ہے، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، اور یہ سالبہ کلیہ ہے تو یہ موجبہ کلیہ ہے۔ تو اگر آپ نے نقیض نکالنی ہے تو سب سے پہلے ان دونوں قضیوں کی آپ الگ الگ نقیض نکالیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہے نا مشروطہ عامہ، مشروطہ عامہ کی نقیض جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں ہینیہ ممکن آتی ہے، اسی طریقے سے مطلقہ عامہ ہے، مطلقہ عامہ کی نقیض آتی ہے دائمہ مطلقہ۔ تو سب سے پہلے آپ نقیض نکال لیں۔ مثال کے طور پہ مشروطہ عامہ کی ہم نے نقیض نکالی ہے تو مشروطہ میں دیکھیں نا یہ تھا کلیہ تھا، تو آپ کو معلوم ہے جب نقیض نکالتے ہیں تو اگر کل ہے تو ہم نے جز نکالنا ہے اور اگر موجبہ ہے تو ہم نے سالبہ نکالنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہینیہ ممکنہ میں ہم نے ایسے ہی کیا، ادھر کل تھا تو ہم نے یہاں پہ بعض کر دیا، بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان العام، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ تھا دوام کتابت، یعنی موضوع کے ہر فرد کے لیے تحرک اصابع کا حکم لگ رہا تھا جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ تو یہاں پر دوام تھا اور آپ کو معلوم ہے دوام کی نقیض آتی ہے امکان عام۔ تو یہ ہم نے کام کیے، ایک تو یہ تھا کہ یہاں پر کل تھا تو ہم نے یہاں پہ جز کر دیا، دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر موجبہ تھا تو ہم نے یہاں پہ سلب کر دیا، اور تیسرا یہاں پر یہ تھا مادامہ کاتبہ تھا تو ہم نے کیا کر دیا امکان عام کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے امکان عام یہ دوام کی نفی آتی ہے، ہینا ہوا کاتبن۔ تو یہ تو دیکھیں ہینا ممکنہ آگی ہے کس کی، مشروطہ عامہ کی نقیض۔ اسی طریقے سے مطلقہ عامہ کی نقیض آئے گی دائمہ مطلقہ۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ یہاں پر لا شیء من الکاتب یہ سالبہ تھا تو ہم نے یہاں پہ جو اس کی نقیض نکالی ہے وہ ہم نے نکالنی ہے موجبہ۔ اور دوسری بات یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر تھا کل تھا کہ کاتب کے ہر فرد سے نفی کی جاتی تھی، تو یہاں پہ کل نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ جز ہوگا، تو یہاں پہ بالفعل تھا تو یہاں پہ دوام آ گیا۔ تو پہلا ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ جو دو قضیے ہیں ان دو قضیوں کی الگ الگ ہم نے نقیض نکال لینی ہے۔ تو جب آپ نے نقیض نکالی ہے تو مشروطہ عامہ کی نقیض ہینیہ ممکنہ یہ آ گئی،
مطلقہ عامہ کی نکیز دائمہ مطلقہ یہ آ گئی۔ اس کے بعد آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں قضیوں کو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف بنانا ہے، یعنی ہین ممکنہ اس کے شروع میں اما لگا دیں، اور یہ جو آگے والا ہے دائمہ مطلقہ اس کے شروع میں آپ نے او لگا دیں گے تو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف تیار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایسے کہیں گے اما بعض الکاتبی لیسا بمتحرک الاصابع بالامکان العامی حین ہوا کاتب او بعض الکاتبی متحرک الاصابع دائمہ۔ تو یہ دیکھیں ہینیہ ممکنہ سے پہلے اما لگا دیا اور دائمہ مطلقہ سے پہلے ہم نے لگا دیا او، تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف تیار ہو گیا۔ یہ والا جو قضیہ ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف، یہ نکیز ہوگی اس مشروطہ خاصہ کی جو مرکب قضیہ ہے۔ تو مرکب قضیے کی جو نکیز ہے وہ نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر جو بسیط قضیے ہیں آپ ان دونوں کو پہلے الگ الگ نکالیں، پھر ان دو بسیط قضیوں کی نکیزیں نکالیں، نکیز کو پھر آپ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف بنا دیں گے، تو اس طریقے سے قضیہ مرکبہ کی نکیز تیار ہو جائے گی۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ جو مرکب قضیے ہیں ان کی نکیز ایسا مفہوم ہوتا ہے جو مردد ہوتا ہے، تردید کی جاتی ہے جس میں اس کے بسیط قضیوں کی دو نکیزوں کے درمیان، اور جو باقی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آپ طویل کتابوں کے اندر اس کو طلب کر سکتے ہیں۔